تو ہمارے پاس ایسی سکسیس سٹوریز ان کی طرف سے بھی آتی ہیں جو ٹوٹل ایک نشے والی زندگی سے، ان پروڈکٹیو زندگی سے نکل کے ول پاور کے تھرو آ گئے. تو دیکھیں یہ جو عزم کی بات ہے میرے خیال میں کہ اللہ نے بڑا ایک گفٹ دیا ہے انسان کو کہ جس چیز کا وہ عزم کر لے تو پھر اللہ کی مدد بھی اوپر سے شامل ہو. تو شیخ میرا تو خیال مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نوجوانوں کو بالکل نکل سکتے ہیں وہ انشاءاللہ ان گناہوں سے، عزم بھی کریں. اور جیسے آپ نے کہا کہ کوالٹی آف توبہ بہت میٹر کرتی ہے. دیکھیں یہ جو آپ نے مایوس ہونے کی بات کی نا جی، اس میں 3 باتیں آپ سے عرض کروں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سورہ زمر کی ایک آیت ہے جس کو مفسرین کا خیال یہ ہے کہ قرآن پاک کی سب سے زیادہ امید افزا آیت ہے. یعنی اس سے بڑی کوئی امید افزا آیت اور ہو نہیں سکتی جتنی یہ آیت. اور وہ کیا ہے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. اب دیکھیں اس میں طرز تخاطب بھی عجیب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، سبحان اللہ، میرے بندوں سے. اب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، وہ گناہ کیے بیٹھے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے ہیں. اچھا ان سے کہہ دیجئے کیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. کیوں نہ مایوس ہوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا. کیوں معاف کر دے گا؟ کیوں معاف کر دے گا؟ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ ہے ہی بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا. یہ اس کی اس لیے کر دے گا. کیوں کر دے گا؟ اس لیے کر دے گا کہ تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، تم ایسے کرو کہ تم اپنے رب کی طرف جھک پڑو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اپنے آپ کو اس کے سامنے سبمٹ کر دو. وَأَسْلِمُوا، اپنا آپ اس کے سپرد کر دو. اگر یہ ایک کام انسان نے کرنا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد کر دے تو پھر وہ سارے گناہ معاف کر دے گا. پھر مایوس ہونے کی کیا بات ہے؟ دیکھیں مایوسی جو ہے، آپ سائیکالوجی پڑھتے ہیں اور سائیکالوجی کے اعتبار سے انسان، ظاہر ہے سائیکالوجیکلی انسان کے مختلف کیفیتیں آتی ہیں. انسان لوگوں سے مایوس ہوتا ہے، انسان سچویشن سے مایوس ہوتا ہے. انسان کی مایوسی کے لیولز بھی بہت ہیں اور اس کی کیفیتیں بھی بہت ہیں. بالکل ٹھیک. ہر چیز سے مایوس ہو جاؤ لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. کیا بات. اور یہ اس وقت انسان کو سمجھ آتی ہے بات کی جب انسان کو دنیاوی ساری کیفیتیں، سارے وسائل جواب دے چکے ہوں. اس کو آپ ریلیٹ کر لیں، جو دوسری بات میں عرض کر رہا تھا، اس کو ریلیٹ کر لیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس بات کے ساتھ. یوسف علیہ السلام ویسے گم ہو گئے، رو رو کے انہوں نے اپنی آنکھیں جو ہیں وہ سفید کر لی ہیں. سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں. اب اس کے بعد جو ہے دوسرا بیٹا وہ بھی گم ہو گیا، بنیامین وہ بھی گم ہو گیا. اب اس کے بعد جو باقی بیٹے ہیں ان کو دے کے کچھ جمع پونجی دے کے بھیجا کہ غلہ لے آئیں. اب وہ جمع پونجی بھی ختم ہو گئی غلہ لینے کے لیے. ٹھیک ہے، سارے وسائل ختم ہو گئے. تو اب وہ گئے ہیں بچے، جا کے اپنے بھائی سے کہتے ہیں کہ تو نہ خیرات کر دے، بھیک مانگ رہے ہیں. لیکن جب وہ جانے لگے ہیں نا تو ان سے حضرت یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم ایسے کرو، اب حالات تو بد سے بدتر ہو گئے ہیں. تو ان سے فرماتے ہیں کہ تم ایسے کرو، جا کے نا یوسف علیہ السلام کی تلاش کرو، یوسف کو تلاش کرو اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو. لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. یعنی جس چیز سے ہم مایوس ہیں وہ تو دنیاوی حالات ہیں نا، تو اللہ کی رحمت سے تو مایوس نہیں ہونا. اور اللہ کی رحمت سے جو مایوس ہوتے ہیں وہ تو وہ خسارہ پانے والے لوگ مایوس ہوتے ہیں. ہم تو اللہ کی رحمت سے مایوس، اور ان کو یہ سمجھا کے بھیجتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. کہنے کی بات یہ ہے کہ جب آپ مایوسیاں انسان کو ہر طرح سے، یہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، یہ اسی کی سمجھ میں بات آئے گی جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان نصیب کیا ہوگا. جس کو اللہ پر ایمان ہوگا اسی کی سمجھ میں بات آئے گی. دوسرے شخص کی سمجھ میں تو یہ بات نہیں آتی. تو اس پر جب تک وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ امید رکھتا ہے تو ہوپ کبھی ختم نہیں ہوتی. کیا بات. یعنی اٹس نیور ٹو لیٹ. آپ جس مرحلے پر بھی ہیں
آپ نے جتنے گناہ کر لیے ہیں، صحیح، الذین یا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اپنے آپ پر جتنا بھی ظلم کر لیا ہے، صحیح، 50 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے، کتنی عمر گزار لی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب نزا کے وقت یہاں نرخرے سے آواز نہیں نکلتی نا، اس سے پہلے پہلے ساری توبہ اللہ قبول فرما، یعنی کھلا میدان ہے۔ اور جب آپ نے توبہ کر لی اس وقت کہ پتہ کیا ہوگا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، فوراً ہی کھاتا صاف، کلیئر، اور گویا آپ زیرو سے سٹارٹ لے رہے ہیں۔ تو جب آپ کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے آپ کو یہ خیال آ گیا تو اللہ کی طرف سے دیر نہیں ہے، آپ کی طرف سے دیر ہے، اللہ کی طرف سے تو ہر وقت وہ کھلا ہے معاملہ۔ بالکل صحیح۔ اب دیکھیں یہ جو توبہ ہے نا، یہ اتنا بڑا عمل ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اتنا بڑا یہ استحقاق ہے، یہ پچھلی امتوں میں نہیں تھا۔ صحیح۔ اور وہ واقعہ ہم پڑھتے ہیں حدیث کے اندر، بخاری شریف کے اندر یہ ہے واقعہ کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے تھے، جی ہاں، جی ہاں، وہ کیا ڈھونڈ رہا تھا؟ صحیح، حل لہ من توبۃ، کیا کوئی واپسی کا رستہ ہے؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح، وہ حدیث کے الفاظ ہیں، جی ہاں، حل لہ من توبۃ، وہ پوچھتا تھا کیا اس کے لیے کوئی واپسی کا رستہ ہے؟ تو فضل علی راہب، کسی راہب نے جا کے، کسی راہب کا پتہ کسی نے بتایا، اس نے راہب جا کے یہی پوچھا تھا حل لہ من توبۃ، کیا اس کے لیے واپسی کا رستہ ہے؟ تو وہ کہتا لا، تیرے لیے واپسی کا کوئی رستہ نہیں۔ اس نے اس کو اس لیے قتل کیا تھا کہ اس نے کہا تھا تیرے لیے واپسی کا رستہ کوئی نہیں ہے۔ تو فکمل بہ مئۃ، 100 پورے ہو گئے۔ اچھا 100 قتل کر کے، لیکن دل میں وہ جو ارج تھی نا، وہ پھر تڑپی، اور پھر وہ پوچھتا پھرتا تھا حل لہ من توبۃ، کوئی ہے واپسی کا رستہ؟ صحیح۔ تو یہ پوچھتا پھرتا تھا کہ اس کے لیے واپسی کا کوئی رستہ ہے، تو پھر کسی عالم کا پتہ بتایا گیا، صحیح، اور پھر عالم نے، وہ آگے پھر پوری سٹوری ہے کہ عالم نے کہا کہ انطلق الی ارض کذا و کذا، فلاں بستی چلا جا، اور وہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں، تو بھی جا کے اللہ کی بندگی شروع کر دے، فاعبد اللہ معہم، تو جا کے اللہ کی بندگی ان کے ساتھ شروع کر دے، اور تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب یہ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان نیکی کرے گا نا جی تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ قرآن نے اصول دیا ان الحسنات یذہبن السیئات، جو نیکیاں ہیں یہ گناہوں کو ویسے ختم کر دیتی۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ ایک شخص سے گناہ ہوا، صحیح، اور نیکیوں کا مطلب صرف نمازیں پڑھنا نہیں ہے، صحیح، ساری عبادات ہیں۔ ایک شخص سے گناہ ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا جا کے والدہ کی خدمت کر، تیرا گناہ معاف ہو جائے گا۔ اللہ، وہ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ تو ہے ہی نہیں، فوت ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا تیری خالہ ہے؟ کہتا ہے ہاں خالہ ہے۔ آپ نے فرمایا جا کے خالہ کی خدمت کر، تیرا گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں یہ کیسی کیپیسٹی ہے اور کیسی گنجائش ہے جو ہمارے لیے واپسی کا رستہ رکھا ہے، اور یہ ایسے نہیں ہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ رحمت للعالمین کا انتخاب ہے اور اللہ کی رحمت ہے، صحیح، جو دروازہ ہمارے لیے توبہ کا کھلا ہے، اور اس کی بھی تفصیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ ایک دفعہ کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خواہش کی تھی کہ آپ نہ اللہ سے دعا کریں کہ یہ صفا کی پہاڑی سونے کی بن جائے۔ اچھا، اگر یہ پہاڑی سونے کی بن گئی نا تو ہم سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ صحیح۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہی مطمع نظر ہوتا تھا کہ سب لوگ جو ہیں جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں، لہٰذا آپ نے فوراً اللہ سے دعا کر دی کہ یا اللہ صفا کی پہاڑی سونے کی بنا دے۔ اس پر پھر ایک فرشتہ آیا، اچھا، اور فرشتہ آیا اور اس نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان اللہ تعالی یقرأک السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتے ہیں، ویقول لک، اور اللہ تعالیٰ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہتے ہیں، ان شئت، اگر آپ چاہتے ہیں تو اصبحت لہم الصفا ذهبا، تو میں یہ صفا کی پہاڑی سونے کی بنا دیتا ہوں۔ اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو بن جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، فمن کفر منہم، سونے کی پہاڑی بن جانے کے بعد بھی اگر کسی نے کفر کیا، عذبتہ لا اعذبہ احدا من العالمین، تو اس کو میں وہ عذاب کروں گا جو میں نے جہنم میں کبھی عذاب نہیں کیا ہوگا۔ یعنی معجزہ مانگ کر لینے کے بعد پھر بھی اگر کوئی شخص ایمان نہ لائے تو پھر اس کے اوپر تو شدید ترین عذاب آتا ہے۔
ایک بات. دوسرا آپشن دیا اللہ تعالیٰ نے, اور اللہ تعالیٰ دوسرا آپشن یہ دیتا ہے وَإِن شِئْتَ, اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں تو پھر یہ سونے کی پہاڑی نہ لیں. فتحت لہم باب التوبۃ والرحمہ, میں ان کے لیے واپسی اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قلت بلا باب التوبۃ والرحمہ, اللہ میری امت کے لیے واپسی اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھتا. یہ رحمت ہے اور رحمت للعالمین کا انتخاب ہے کہ ہمارے لیے واپسی کا دروازہ کھلا ہے, اور واپسی کس وقت کرنی ہے, کب کرنی ہے, اللہ کی طرف سے دیر نہیں ہے, یہ دیر ہماری طرف سے ہے. تو پھر اس میں ہوپلیسنس کیسی, مایوسی کیسی؟ اللہ کی طرف سے تو ہماری موت سے پہلے پہلے یہ دروازہ کھلا ہے اور ہم کسی بھی وقت اس کو استعمال کر سکتے ہیں. نہیں اگر اس کو استعمال کر رہے اس آپشن کو تو ہم نہیں استعمال کر رہے, اللہ کی طرف سے کوئی دیر نہیں ہے.